فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ السجدہ آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 21۔ اس کے امتیازات میں سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت ممتاز ہیں ان نعمتوں کے بیان سے کہ ابھی انسان کو اس کے بارے علم ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کچھ نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں جو یہ اس انسان کو ملیں گی جو صحیح عقیدہ رکھے گا اور صحیح سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کے لیے کیا نعمتیں ہیں وہ اسے ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کا ذکر فرمایا اس آیت میں، اور آگے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے ہے، کافر اس میں اس کے ساتھ برابر نہیں ہے۔ تو فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا، مَّا أُخْفِيَ لَهُم، وہ جو اس کے لیے مخفی رکھا گیا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے وہ نعمتیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے بما بسبب اس کے کانوا یعملون، جو وہ اعمال کرتے ہیں، جو وہ نیک اعمال کرتے ہیں اس کے سبب ہم نے، اللہ فرماتے وہ نعمتیں، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی ہیں جو ابھی تک اسے معلوم بھی نہیں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا جیسے مومن ہوتا ہے، آیا مومن جو ہے کمن کان فاسقا، فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، لا یستوون، یعنی یہ نعمتیں ہم نے صرف مومنین کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، لا یستوون، کافر مومن کے ساتھ برابر نہیں، کافر مومن کے ساتھ برابر، یہ صرف ووٹوں میں برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن نے ہر جگہ کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہے، تو فرمایا لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، بس ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جنات باغات ان کی کیا ہے؟ مأویٰ، ٹھکانہ ہے، مأویٰ ٹھکانے ملجا کو کہا جاتا ہے، ٹھکانہ۔ نزلاً، یہ مہمان نوازی ہے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ اعمال کرتے رہے، یعنی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کی مہمان نوازی یہ ہے کہ انہیں باغات میں، جنات میں داخل کیا جائے گا، ان کے لیے یہ مہمان نوازی ہو، ٹھیک ہے نا؟ مہمان نوازی نزلاً کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان آ جائیں اور پہلے آپ جو ہے نا وہ ڈرائی فروٹ رکھ دے سامنے، کھانے سے پہلے، چلو کھانا بعد میں کھاتے ہیں، پہلے یہ چکھ لے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں چنے ہو اور اس میں، ٹھیک ہے نا، یہ اخروٹ ہو، یہ مہمان نوازی، اس کو صرف مہمان نوازی جب جنات اور ایسے باغات ہے تو پھر وہ اصل کھانا اور اصل دعوت کیا ہوگی وہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال نزل یہی ہوتا ہے، نزلاً کا اسی پہ ہوتا ہے کہ مہمان کو پہلے کچھ چیزیں رکھی جائے، چلو اس پہ ٹھیک ہے نا مشغول رہیں، اور اس کے بعد پھر تو فرمایا نزلاً بما کانوا یعملون واما الذین فسقوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، کفر کیا ہے، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اب نیک اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت، اور ان کا فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما ارادو، جب کبھی یہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس سے نکل جائیں،
یہ ارادہ کریں گے چلو آؤ جی آج نکلیں، ٹھیک ہے نا، جہنم سے نکلتے ہیں، تو یہ کسی جگہ تک پہنچ جائیں گے نا، اور توڑ کوشش کر کے پہنچ جائیں گے کسی، جیسے کہ یا کوئی کسی کنویں میں بندہ بند ہو جائیں اور وہ چڑھنے کی کوشش کر کے بالکل کنارے پر پہنچے اور حبیب الرحمن بھائی پھر لات مار دے، چلو جو نیچے کر دے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح یہ کلما ارادو، جب وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا منہا، کہ اس جہنم سے نکل جائے، اعیدوا فیہا، انہیں دوبارہ لٹایا جائے گا اس جہنم میں، دوبارہ انہیں دھکیل دیا جائے گا، وقیل لہم، اور انہیں کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی، چکو آگ کا وہ عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جنہیں تم نے جھٹلایا ہے، جو دنیا میں جھٹلا رہے تھے نا، کی مل سی یار، ٹھیک ہے نا، جس عذاب کو تم جھٹلا رہے تھے تو انہیں کہا جائے گا کہ کیا کرو ابھی، ذوقو، انہیں اور دوبارہ دھکیل دیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہا جائے گا چھکو اسی عذاب کو تم کیا کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور البتہ ضرور ہم انہیں چکائیں گے من العذاب الادنیٰ، قریب کے عذاب میں سے، دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی مطلب آیت کے کیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ، ہم انہیں ضرور چکائیں گے، اللہ فرماتے ہیں من العذاب الادنیٰ، قریب کے عذاب میں سے۔ اس سے مطلب علماء فرماتے ہیں کہ عذاب قبر ہیں، لیکن ہمارے اشاعت التوحید و سنت حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے سیاق و سباق کو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب عذاب قبر والا نہیں، دنیا والے مصائب ہیں، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں عذاب دیتا ہوں، عذاب الادنیٰ، قریب کا عذاب، پہلے اکبر عذاب سے پہلے، یعنی ٹھیک ہے نا، تو آگے فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ تو مرنے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یقبل اللہ توبۃ عبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کے توبے کو قبول کرتا ہے جب اسے غرغرہ نہ آ جائیں، اور جب موت کے غرغر شروع ہو جائیں اس کے بعد توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا انہیں عذاب دیتا ہوں تاکہ یہ لوٹ آئیں، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مصائب ان پہ لے کے آتا ہوں کہ شاید اس سے سبق حاصل کر لے اور ان گناہوں کو چھوڑ دے اور میرے دامن میں آ جائیں، ٹھیک ہے، میرے دربار میں آ جائیں، میرے سامنے مجھ سے مانگنے والا بن جائیں۔ تو اس لیے دنیاوی مصائب اس سے مراد ہے، اور آگے فرمائے دون العذاب الاکبر، تو بڑا عذاب جو ہے وہ پھر مرنے کے بعد، یہ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر یہ ابدی جہنمی ہوگا۔ اس لیے فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے ذکر بآیات ربہ، جسے نصیحت کی گئی رب کے آیات کے ذریعے، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے اس سے منہ پھیر لیا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جسے قرآن کے ذریعے سمجھایا گیا اور اس نے کیا کر دیا؟ منہ پھیر لیا۔ اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون، لیکن اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو لوگو، انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن یہ واضح آیت ہے، دیکھیں اس میں تو کوئی الگ بات ہے ہی نہیں ہے۔ فرمایا من اظلم ممن ذکر بآیات ربی، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے قرآن کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا لیکن اعرض عنہا، اس نے منہ پھیر لیا اس سے، اس نے اعراض کر لیا اس سے۔ یہ دیکھیں اعرض عنہا، لیکن انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لینے والے، اللہ فرماتے ہیں بدلہ لیا جائے گا، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس نہ ہو تو شک میں، مِن لِقَائِهِ، اس کے ملاقات سے، یا اس کتاب کے ملنے سے، یا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات سے کئی معنی ہے، سارے معنی ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے۔
یعنی وہ مسئلہ جس مسئلے پہ سب کو دعوت دی گئی ہے اکٹھے ہو جاؤ، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہیں، اور وہ کلمہ توحید کا ہے، توحید کا مسئلہ، اس پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی اس میں بھی یہی مسئلہ بیان کیا گیا جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا، مسئلہ توحید کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنایا ان میں سے ائمتاً پیشوا، یہدون بِأَمْرِنَا، جو یعنی یہدون بِأَمْرِنَا جو دعوت دیتے لوگوں کو ہمارے حکم سے، لما صبروا جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور تھے وہ ہماری آیتوں کا یقین رکھتے، ہماری آیات پہ وہ کیا کرتے تھے؟ یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت، بے شک تیرا رب ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، رب ہی قیامت والے دن فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اولم یہد لہم، آیا یہ نہیں سمجھتے کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے، من القرون بستیوں میں سے، یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے، یمشون فی مساکنہم، یہ چلتے ان کے مکانات میں، ان فی ذالک لآیات، بے شک بیچ اس میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا یہ سنتے ہی نہیں ہیں؟ کیا یہ سنتے ہی نہیں؟ یہ سن ہی نہیں سکتے یار، ان کے لیے عبرت کی نشانیاں تھوڑی یہ جو، ٹھیک ہے نا، میں نے ان سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیے، کیسے کیسے، صالح علیہ السلام کی قوم صالح لمبی فرماتے ہیں جب عذاب آئے اور وہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت میں اور ان میں جدائی نہیں ہو سکتی تھی، لمبے قد والے، اللہ فرماتے ہیں ان میں ان کے مکانات میں بھی یہ پھرتے ہیں، یہ قوم سمود کے یہ پتھروں میں کہتے تھے 80 سال کے بعد ہمارے مکانات خراب ہو جاتے ہیں، 100 سال کے بعد خراب پڑ جاتے ہیں، اس لیے چلو آؤ پتھروں کو تراشتے ہیں مکان بناتے ہیں، ایسے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، کہتے 100 سال کے بعد مکان بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے آؤ پتھروں کو تراشتے ہیں، جو آج تک موجود ہے، ہزاروں سال گزر گئے، اس میں نشانی نہیں ہے ان کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اس میں عبرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنتے ہی نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے۔ اولم یروا انا نسوق الماء، آیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، جرز اس زمین کو کہا جاتا ہے بنجر جس میں اناج اگانے کی صلاحیت ہو لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ بنجر بن چکی ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم پانی لے کے جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں اس بنجر زمین کی طرف، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، بس اس کے ذریعے ہم کھیتی اگاتے ہیں، یعنی سبزہ اگاتے ہیں، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ، جو کھاتے ہیں ان سے ان کے چوپائیں، وَأَنفُسُهُمْ، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، سبزیاں استعمال کرتے ہیں، غلہ کھاتے ہیں، أَفَلَا يُبْصِرُونَ، آیا یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں؟ پہلے فرمایا یہ سنتے نہیں ہیں، اور یہاں پہ کیا فرمایا یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ بار سبزہ ابھی کچھ دنوں کے بعد جب گندم لگائیں گے پھر آپ دیکھیں گے نہیں، ابھی آپ مونگ پھلی کو نہیں دیکھتے تھے، اور جو آپ نے سبزے لگائے ہوئے تھے، اور جو ٹھیک ہے نا جو آپ نے کچھ بھی لگایا تھا، لوبیا ہو گیا، جتنی بھی چیزیں اس موسم کے ساتھ آپ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، اور یہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، وہ فیصلے والا دن کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ، میرا پیغمبر کہہ دیجئے یوم الفتح، قیامت والا دن، لا ينفع الذین، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، ایمانہم، ان کا ایمان۔ اس آیت کو جوڑ کیا ہے، پہلے انہوں نے پوچھا کہ یہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچ کہہ رہے ہو، وہ فیصلے کا دن کب آئے گا، تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر انہیں کہہ دیجئے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہو قیامت کب آئے گی، اگر قیامت آ جائے گی اور تم مان جاؤ گے کہ ہاں تم سچ کہہ رہے تھے، ہم نے مان لیا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، لیکن اللہ کے رسول سے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر کہہ دیجئے لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جب وہ دن آ جائے گا تو لوگوں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا،
اس وقت کا ایمان فائدار نہیں ہو، پہلے سے مان جاؤ. ہاں لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. پھر کہ چلو یار تھوڑی دیر جائے، ٹھیک ہے نا، مہلت بھی نہیں دی جائے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرے. وَانْتَظِرْ، انتظار کر. إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. ویسے انتظار، یہ بھی انتظار کریں اور آپ بھی ان سے کیا کر دے، اعراض کر دے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ سورہ سجدہ اختتام پذیر ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ احزاب، یہ ذرا لمبی سورت ہے اور اس میں وہ غزوات کا بھی ذکر ہے، جہاد کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ یہ بھی شروع کریں گے. اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.